رات کی تاریکی بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ پتہ نہیں ابا کہاں رہ گئے تھے۔ کب سے میں ان کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں لوٹے۔ میں نے باقی گھر والوں کو دیکھا تو وہ سب سو رہے تھے۔ اماں کی طبیعت بھی خراب تھی تو انہیں بھی دوائی دے کر سلایا تھا، ورنہ ابھی میری جگہ وہ جاگ رہی ہوتی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ کسی کی شادی پر جا رہے ہیں، نکاح پڑھانے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ رات کے اس پہر بھلا کس کی شادی ہے؟ عشاء کے بعد کون رکھتا ہے شادیاں؟ ابا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے چپ کروایا اور بولے، ایسے ہی بلا وجہ کے سوالات نہیں کرتے اسما۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی واپس لوٹ آؤں، اور اگر نہ آیا تو پھر بھی پریشان نہ ہونا اور سو جانا، میں آ کر دروازہ بجا دوں گا۔ میں اس بات میں سر ہلانے لگی اور ابا اپنا واحد پوسکی کا چھوٹا سوٹ پہن کر چلے گئے۔ میں نے غور کیا تو کیا دیکھا کہ ابا کے انداز میں ایک عجیب طرح کی پوری سراریت تھی۔ تیار ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ابا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ میری طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں بولے، آسمان گھر والوں کا خیال رکھنا، امی تمہاری سو رہی ہیں، جو بھی حالات بنے سنبھال لینا اور ہمت نہ ہارنا میری بچی۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے سر پر پیار دیا۔ میں نے پھر پوچھا، خیریت ہے ابا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، دل گھبرا رہا ہے، ویسے بھی برا وقت کون سا بتا کر آتا ہے۔ میں ابھی تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، تیار رہنا، حوصلہ نہ ہارنا، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو ابا کی جیب میں جتنے پیسے تھے نکال کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے اور چلے گئے۔ میں نے پیسے گنے تو 300-400 روپیہ تھا۔ میری آنکھوں میں بلا وجہ ہی آنسو آ گئے۔ اس گھر میں رہ کر ایک ایک پیسے کے لیے ترستے تھے، اور آج کیسے ابا سارے پیسے مجھے اتنے آرام سے تھما کر چلے گئے۔ بھلے سے ان پیسوں کی وقت نہیں تھی مگر میرے لیے یہ کسی خزانے سے کم بھی نہیں تھے۔ باقی بہن بھائی سو چکے تھے اور میں جاگ کر ابا کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد بھی جب ابا نہ لوٹے تو میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اچانک سے ہلکے ہلکے شور سے میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی اور باہر کا دروازہ بھی بج رہا تھا۔ میں نے فٹافٹ اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرے اندازے کے عین مطابق ابا ہی تھے۔ انہوں نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا، حالانکہ وہ یہ چادر گھر سے نہیں لے کر گئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور تیز خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس قدر پیاری مہک میں نے اپنی زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ ابا سے ہی آ رہی تھی، اور ابا چادر اتار کر چارپائی پر بیٹھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے انہیں پانی لا کر دیا، جسے پینے کے بعد وہ ایک نیلے رنگ کے مخملی تھیلے میں میرے حوالے کر کے بولے، اسے کھول کر مت دیکھنا، میری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر وہ مخملی تھیلی اپنے صندوق میں رکھ دی۔ جب واپس آئی تو ابا چارپائی پر لیٹے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کے چہرے پر اس قدر چمک تھی کہ نگاہ ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں نے 2-3 مرتبہ بلایا مگر ابا زیادہ ہی گہری سوچ میں مگن تھے۔ تبھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور اپنی سوچ میں ہی منہمک رہے۔ میں بھی چپ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ پھر اچانک وہ اٹھ بیٹھے اور مجھے دیکھ کر بولے، آسما میرے پیچھے سے سب خیریت رہی نا؟ میں نے کہا، جی ابا سب خیریت تھی، میں جاگتی رہی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، باقی تو سب ٹھیک رہا۔ انہوں نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا اور چپ کر گئے۔ میرا ان سے باتیں کرنے کا دل چاہ رہا تھا، تبھی پوچھا کہ ابا شادی کی تقریب کیسی رہی تھی؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے، امید سے بڑھ کر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی شادیاں یا ایسا نکاح پڑھواؤں گا، مگر خیر کاش میں تمام لوگوں کو بھی وہاں پر لے کر جاتا، پر مجبوری تھی، نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر کے پوچھا، ابا کیا وہ لوگ امیر تھے؟ ابا پہلے سے زیادہ مسکرائے اور بولے، ہاں بہت امیر، اتنے امیر کہ دولت ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ ہیرے جواہرات کی تھیلیاں تو انہوں نے اپنے مہمانوں میں ٹافیوں کی طرح بانٹ دی تھی۔ میں چونک گئی، تبھی پوچھا، کیا ابا اس تھیلی میں بھی ہیرے جواہرات ہیں جو آپ نے مجھے دیے ہیں؟ میری بات سن کر ابا کے نرم تاثرات ساکت ہو گئے، پھر کچھ سوچ کر بولے، ہاں یہ میری تھیلی تھی، اوپر سے نکاح بھی پڑھوایا تھا تو کچھ اس کا بھی انعام شامل کر دیا۔ اب اگلا سوال پھر سے میری زبان کی نوک پر پہلے سے تیار تھا۔ میں نے پوچھا، ابا اتنے امیر لوگوں کو آپ کا کیسے پتہ چلا؟ آپ تو کبھی آبادی سے باہر ہی نہیں گئے، پھر کیسے پہنچے وہ لوگ آپ تک؟ ابا نے نرمی سے کہا، جس انسان کا رزق جہاں لکھا ہوتا ہے
وہ کسی نہ کسی طرح وہاں پر چلا ہی جاتا ہے۔ چلو زیادہ اس کے متعلق مت پوچھو اور باقی بہن بھائیوں سے بھی اس کا تذکرہ نہ کرنا، تم سمجھدار ہو اسی لیے صرف تمہیں بتایا ہے۔ مجھے بتا کر ابا اٹھے اور مسجد چلے گئے، جبکہ مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ اس تھیلی کو کھول کر دیکھنا چاہیے، مگر چونکہ وہ ابا کی امانت تھی تو میں نے اسے بالکل بھی ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ شروع ہی سے ہمیں یہی بات سکھائی گئی تھی، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ میں بھی اٹھ کر وضو کرنے چل دی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اب یقیناً ہمارے گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے۔ باقی بہن بھائی بھی اٹھ چکے تھے تو میری سوچ بھٹک گئی اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، تقریباً سب لوگ کمرے میں تھے۔ میں کچن میں پانی لینے آئی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے لگا شیراز میرا بھائی ہوگا، کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی تو مجھے کچن میں پانی لینے بھیجا تھا۔ میں نے پلٹے بغیر جواب دیا، شیراز صبر کر جاتے، 2 منٹ، ابھی تو آ رہی تھی میں۔ باہر گرمی دیکھی ہے کس قدر شدید ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چونک گئی، کیونکہ اچھا بھلا مجھے محسوس ہوا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ پھر اب کیوں نہیں ہے کوئی؟ مجھے لگا شاید یہ شیراز کی شرارت ہوگی۔ اندر کمرے میں آ کر میں نے اسے پانی دینے کے بعد اسی شرارت کا ذکر کیا تو اماں نے کہا، نہیں یہ تو یہیں بیٹھا رہا ہے، بلکہ ہم چاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں گیا، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ میں چپ کر گئی، کیونکہ وہ وہم بالکل نہیں تھا، میرے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی کھڑا تھا، مگر خیر ہو جاتا ہے، گرمی بھی تو اس قدر شدید ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ مگر یہ کوئی آخری واقعہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد سے میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ میں شام میں چھت پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ ہم نے چھت پر تندور بنا رکھا تھا، میں نے روٹیاں لگا لی تھیں۔ آمنہ اپنی چھوٹی بہن کو آٹا اور باقی برتن دے کر نیچے بھیج دیا کہ 2 روٹیاں جب تک پک جائیں گی میں ساتھ ہی لیتی آؤں گی۔ وہ چلی گئی تھی۔ میں نے کنڈی سے روٹیاں اتاری تو ایسے لگا جیسے کسی نے پردے سے چھت پر چھلانگ لگائی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو چھت پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں الجھ سی گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب قدموں کی بھی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا، مگر شکر تب تک آمنہ خود ہی اوپر آ گئی۔ تب میں خود کو یہی دلاسا دیا کہ وہ قدموں کی چاپ آمنہ کی ہوگی، وہ سیڑھیاں جب چڑھ رہی ہوگی تو مجھے وہم ہوا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے روٹیاں سمیٹی اور نیچے آ گئی۔ سب نے کھانا کھا لیا، لیکن ان میں سے 1 روٹی کم تھی، جبکہ میں نے پوری روٹیاں لگائی تھیں۔ مجھے اچھے سے یاد تھا 8 روٹیاں میں نے خود لگائی تھیں، پر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا تو کسی نے بھی اس جانب اتنا دھیان نہیں دیا اور باقی 7 روٹیاں ہی کھا لیں۔ میں نے برتن وغیرہ سمیٹ دیے، لیکن اگلے دن جب میں نے باقی گھر کی صفائی کی تو جھاڑو کے لیے چھت پر آ گئی کہ وہاں بھی صفائی کر لوں۔ کافی دن ہو گئے ہیں وہاں کی ستھرائی نہیں کی، مگر جب تندور کے پاس آئی تو ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، کیونکہ تندور پر 1 روٹی پڑی تھی اور وہ بھی آدھی کھائی ہوئی، جیسے کسی نے روکھی روٹی کھا کر باقی بچا کے ویسے ہی وہاں رکھ دی ہو۔ میں نے روٹی اٹھا کر دیکھا تو ابھی تک نرم تھی، حالانکہ تندور پر لگی روٹی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رات بھر باہر پڑی رہے اور وہ نرم رہے، وہ تو لکڑی کی طرح ایک دم سخت ہو جاتی ہے۔ اب مجھے تھوڑا سا ڈر لگا، کیونکہ یہ ایسی بات تھی جس کے لیے میں کوئی منطق نہیں گھڑ سکتی تھی۔ میں نے روٹی کے ٹکڑے کے پرندوں کے لیے رکھ دیے، برتن میں ڈال دیے اور صفائی کے بغیر ہی نیچے واپس آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا عجیب سا واقعہ، حالانکہ واقعہ بالکل بھی خوفزدہ کرنے والا نہیں تھا، مگر میرا دماغ اس جانب الجھا تھا۔ 1-2 دن تو یہ سب دماغ میں چلتا رہا، مگر میں نے اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی سی بات سے کوئی بڑی بات بن جائے۔ بہتر یہی تھا کہ اپنے وہموں سے کسی دوسرے کو پریشان نہ کروں۔ خیر، پھر ہفتہ بھر ایسے ہی بڑے سکون سے گزر گیا۔ ہفتے کے بعد ایک اور انہونا اور مختلف واقعہ پیش آیا۔ دوپہر میں شدید گرمی تھی، اتنا حبس کہ سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ میں نہانے چلی گئی۔ جب نہا کر باہر نکلی تو ہلکی ہلکی سی ہوا چلنے لگی۔ تھوڑا سا آگے بڑھی تو بہت خوبصورت سی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ میں حیران رہ گئی، یہ اتنی اچھی خوشبو ہمارے گھر میں کہاں سے آئی ہے؟ آمنہ کچن سے نکل رہی تھی۔ میں نے اسے روک کر پوچھا، کیا کوئی گھر میں آیا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا، نہیں تو آپا کیوں پوچھ رہی ہو آپ؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا بس ویسے ہی۔ پھر اچانک سے خیال آیا تو کہا، آمنہ کیا تمہیں یہ خوشبو آ رہی ہے؟
وہ ہنس کر بولی، کون سی خوشبو؟ مجھے تو صرف گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، سونگو ذرا، آ رہی ہے نا خوشبو؟ مگر وہ جلدی سے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، اس گرمی میں تو خوشبو بھی بو میں بدل جائے، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ لگتا ہے آپا آپ عرق گلاب سے غسل کر کے آئی ہیں جو ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ اندر آ کر اماں سے پوچھا، کیا آپ کو کوئی خوشبو آ رہی ہے؟ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھ کر کہا، بھوک لگی ہے، کیا تمہیں لگی ہے؟ کھانے کی خوشبو کی بات کر رہی ہو؟ میں نے جھنجھلا کر نفی میں سر ہلایا اور اماں کا ہاتھ پکڑ کر صحن میں لے آئی، بلکہ اسی جگہ جہاں سے مجھے خوشبو کا قاضی وقاص جھونکا آیا تھا وہاں لا کر اماں کو کہا، ذرا سونگیں تو۔ مگر اس سے پہلے کہ مجھے خود ہی اندازہ ہو گیا کہ کس قسم کی خوشبو نہیں آ رہی، اماں نے مجھے دیکھ کر کہا، گرمی میں لوگوں کا نہا کر دماغ کھلتا ہے مگر تمہارا بند ہو گیا لگتا ہے، چلو اندر آ جاؤ۔ مگر یہ بات میں فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ میں چپ کر گئی۔ اب مجھے کچھ ہونے لگا تھا، حالات بھی مشکوک ہو رہے تھے۔ میں نے ابا سے ذکر کیا تو وہ چپ کر گئے۔ میں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تو وہ نرمی سے بولے، آسماء، ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بار بار ان باتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ ابا کا انداز سمجھانے والا تھا مگر میں ان کی بات اور لہجہ دونوں ہی نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں نے پھر کہا، ابا میں نہیں سمجھ پائی، کیوں نہ ذکر کروں، بڑا مشکوک لگ رہا ہے۔ ابا نے ارد گرد چونک کر دیکھا اور پھر نرمی سے بولا، یہ دوسری مخلوق کے ہونے کی نشانی ہے، جہاں بھی ایسی خوشبو یا اچانک سے بدبو آئے تو اس جگہ سے دور ہو جانا چاہیے اور فوراً سے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر حصار کر لینا چاہیے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ خوشبو کسی دوسری مخلوق کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے چپ ہوتے دیکھ کر ابا مزید بولے، جب بھی کوئی ایسی مشکوک سرگرمی ہو تو تم نظر انداز کر دیا کرو، سمجھ رہی ہو نا؟ بار بار اس کی کھوج اور ذکر کرنا خود کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے اٹھ کر آئی۔ ایک مرتبہ بچپن میں بھی میرے ساتھ ایک بہت ہی انہونا اور بڑا واقعہ ہو چکا تھا۔ میں اور محلے کے کچھ اور بچے کھیلنے کے لیے کھیتوں میں رک جایا کرتے تھے۔ صبح ہم ابا کی مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے اور واپس آنے کے بجائے کھیتوں میں رک کر کھیلنے لگتے تھے۔ کبھی ٹیوب ویل پر نہا بھی لیتے تھے۔ اکثر اوقات ہم شٹاپو کھیلا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک صبح میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ شٹاپو کھیل رہی تھی جب اچانک سے میں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک بہت زیادہ چھوٹا بگولا تھا، پتے اڑ کر گول دائرے میں گھوم رہے تھے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اپنی سہیلیوں کو بھی متوجہ کر لیا۔ ہم 8 لڑکیاں تھیں، بڑے غور سے وہ بگولا دیکھنے لگی، مگر جب اچانک ایک بولی، یہاں سے چلتے ہیں، ہم سب نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ کیا مطلب، کیوں چلتے ہیں؟ پتہ نہیں اتنا عجیب سا کیا ہے۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی، دھیرے سے سرگوشی کے انداز میں بولی، میری ماں نے بتایا تھا کہ ایسے بگولے جس جگہ ہوں وہاں سے چلے جانا چاہیے، وہ جنات ہوتے ہیں، لیکن یہ بگولا چھوٹا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ جن کا بچہ ہوگا۔ یہ بات سن کر سب لڑکیوں کے چہرے کی رنگت ایک دم سے متغیر ہو گئی۔ وہ جو آگے ہو کر بڑے غور سے یہ دیکھ رہی تھی ڈر کر ایک دم سے پیچھے ہو گئی، لیکن میں بڑے غور سے دیکھتی رہی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ ویسے بھی جب آندھی چلتی ہے تو ایسے ہی ہوا سے بگولے بنتے ہیں، سو میں اس کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ مجھے 1-2 لڑکیوں نے کھینچ کر پیچھے کی جانب کیا تو میں مجبوراً پیچھے ہو گئی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اب واپس چلے جانا چاہیے، کہیں ہم پر اس جن کا اثر نہ ہو جائے، مگر میرا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ وہ جن یا اس کا بچہ ہو سکتا ہے۔ سب لڑکیاں جیسے ہی جانے کے لیے مڑی تو میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر بگولے میں اچھال دیا، مگر تب تک وہ لڑکیاں مجھ سے ہاتھ سے پکڑ کر آگے لے گئی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ پتھر اس بگولے کے عین درمیان میں پڑا ہوا تھا اور بگولا بھی بہت زیادہ سست ہو چکا تھا۔ میں مسکرا دی اور سوچا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی، اب بھلا اس ہوا میں کہاں سے جن ہوگا۔ خیر ہم سب گھر واپس آ گئے۔ میں اس ذکر کو بھول گئی کیونکہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ دوسرا، میں نے اس ہوا کے بگولے کو جن ہونے کی اہمیت بھی تو نہیں دی تھی، لیکن کچھ عجیب ہوا۔ میں دوپہر کو سو گئی۔ شام کو آنکھ کھلی تو مجھے شدید بخار تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا تو اس کی دوائی سے بھی فرق نہیں پڑا۔ بخار کی شدت بھی جان لیوا لگ رہی تھی۔ ابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ مجھے مسجد میں لے کر وہاں سے پانی پلا کر مسجد میں ہی اپنے پاس بٹھا لیا، ساتھ ہی قرآن پاک پڑھتے جاتے اور مجھ پر پھونکے مارتے جاتے۔ جب ابا پھونک مارتے مجھے سکون ملتا،
तकरीबन अब्बा ने एक सिपारा ऐसे ही पढ़कर मुझ पर फूंक मार दी। तो इसके बाद मस्जिद में एक बूढ़ा सा शख्स आया। अब्बा से सलाम दुआ करने के बाद मेरे वहाँ बैठने के मुतालिक पूछा तो अब्बा ने उसे बताया कि इसे बुखार बहुत तेज़ हो गया है, सोचा दम कर दूँ, शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। उसने अब्बा से इजाज़त ली, क्या मैं देख सकता हूँ? अब्बा ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी ने मेरी कलाई थाम कर नब्ज़ देखना शुरू की। जैसे ही उसने मेरा हाथ थामा तो चौंक पड़ा और फिर अब्बा से पूछा, बच्ची किसी वीराने में गई थी क्या? अब्बा सोच में पड़ गए, शायद उस आदमी की बात भी समझ गए थे, मगर मैं नहीं समझ पाई थी। मैं हैरत से दोनों की टुकड़ टुकड़ शक्ल तकने में मगन थी। अब्बा ने मेरी जानिब देखा और बोले, आसमा कहाँ गई थी तुम? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो उस आदमी ने अब्बा को चुप रहने का इशारा किया, फिर खुद नरमी से बोला, असर हुआ है लेकिन पूरा असर नहीं है, बांटा गया है। जिसे ये सिर्फ एक वहाँ पर नहीं थी, काफ़ी और भी बच्चे या लोग थे। बस इसके हाथ में ये धागा बांध दे, इंशाअल्लाह फ़र्क रहेगा। अगर ये उतरा तो फिर मुश्किल हो सकती है। उस आदमी ने अपने सर की पगड़ी से एक धागा निकाल कर मेरे बाजू पर बांध दिया। फिर उसने अब्बा से कहा कि बच्ची को खुद घर लेकर जाएं और 40 रोज़ तक एहतियात करें, ये घर से बाहर अकेली ना जाए। अब्बा ने उस आदमी को शुक्रिया अदा किया और मुझे घर छोड़ गए। साथ ही अम्मा ने पूछा, क्या हुआ, ठीक हो गई है आसमा? तो चुप कर गए और मुझे भी मना कर दिया था कि अपनी माँ से इस हवाले से कोई भी बात नहीं करनी। मैं खुद ना समझ थी, अब्बा की बात की गहराई तक नहीं पहुँच पाई। फिर उसके 40 दिन तक अब्बा ने बिल्कुल साए की तरह मेरा साथ दिया। घर से बाहर जाने से रोका था, लेकिन जब मस्जिद पढ़ने जाती तो खुद लेकर जाते और ख़ुद छोड़ कर जाते। इसके अलावा बाकी भी कहाँ जाना ज़रूरी होता। अकेले जाने पर पाबंदी लगा दी गई और मेरे साथ खुद जाते। बचपन के इस वाक़े के बाद आज मैंने अब्बा के मुँह से किसी इस तरह के मुतल्लिक सुना था, वरना वो धागा खुद ही गिरा कर आ गई थी। इसके बाद कोई ऐसा मसला भी नहीं बना कि हम तवज्जो देते, मगर आज जब अब्बा ने ये बात की तो मेरा दिल वाकई डर चुका था और उनका कहना था कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसे सर पर सवार किया जाए। मैं कमरे में आ गई। अम्मा ने हम दोनों बाप बेटी को परेशान देखा तो पूछ बैठी, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं तुम्हारे अब्बा? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। अब्बा तो कह चुके थे कि इस बात को ज़्यादा सर पर सवार नहीं करना, मगर मुझे घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्या बनता। मैं यही सब कुछ सोचते सोचते सो गई। जब आँख खुली तो मगरिब हो रही थी। मैंने जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ी। इतनी देर में बाहर का दरवाज़ा बजने लगा। मैं चूँकि दरवाजे से करीब थी, जब पता किया तो बाहर से किसी आदमी की आवाज़ आई कि न्याज ले लें। मैंने हाथ बढ़ाकर न्याज ली तो उसने बर्तन लेने से मना कर दिया। मैं अंदर ले आई तो वो मिट्टी की एक प्लेट में बड़ा सा प्याला रखा हुआ था, जिसमें ऊपर किनारों तक खीर थी। खीर भी मुश्किल दिखाई दे रही थी क्योंकि इस पर कटे हुए मेवे और गुलाब की पत्तियां सजी हुई थी। इतनी खूबसूरत और ज़ियाफ़ा न्याज तो कभी हमारे घर में नहीं आई। अम्मा को बताया तो उन्होंने डांटा कि ये तो पूछ लेना था कि कहाँ से आई है। मैं चुप रही क्योंकि वाकई ये बात मैं पूछना भूल गई थी। खैर, हम सब ने वो खीर खाकर अब्बा का हिस्सा रख दिया। वो खीर इस कदर लजीज थी कि मेरे बयान से बाहर थी। मुझे नहीं लगता था कि कोई इतनी मज़ेदार खीर बना सकता है। हम सब ने पेट भर कर खा ली, मगर अब्बा के लिए भी अच्छी खासी बच चुकी थी। मैंने खीर खाकर थोड़ा बहुत काम किया तो मुझे अपना जिस्म हल्का हल्का गर्म होना महसूस हो गया। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, मगर जिस्म का दर्जा हरारत मुसलसल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था। बिलाखिर जब मुझे कमज़ोरी होने लगी तो मैं चारपाई पर जाकर लेट गई। दिमाग भी घूम रहा था, जैसे शदीद चक्कर आ रहे हों। अम्मा ने मुझे ऐसे हाथ पांव छोड़ते देखा तो जल्दी से पानी पिलाया, मगर फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं बस आंखें खोले किसी लाश की तरह लेटी थी। अम्मा और बाकी बहन भाई भी परेशानी से मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए। छोटा भाई जल्दी से जाकर अब्बा को बुला लाया तो वो मुझे क्लिनिक पर ले गए, जहाँ डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक करने के बाद बताया कि बीपी तो नॉर्मल है और बज़ाहिर कोई ऐसा मसला भी नज़र नहीं आ रहा। हम घर वापस आ गए तो अम्मा ने बातों बातों में जिक्र किया कि वो खीर खाने के बाद से ही इसकी हालत ख़राब हुई है। हालांकि हम सब ने भी खाई थी मगर कुछ नहीं हुआ। पता नहीं इसकी हालत क्यों ख़राब हो गई है। अब्बा चौंक गए, जल्दी से पूछा, कौन सी खीर और कौन लाया था? अम्मा ने कहा, पता नहीं कौन लाया था, न्याज की थी, किसी ने पकड़ी थी, आपका हिस्सा भी रखा है। अब्बा के कहने पर खीर लाई तो पहले अब्बा प्याला देखकर चौंके और फिर इस खीर को सूंघते ही उनके चेहरे के तासुरात अजीब हो गए, जैसे कुछ समझ ही ना पा रहे हों। खैर, उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया कि कुछ देर सो जाओ और ख़ुद वो खीर लेकर घर से चले गए।
جبکہ اماں پیچھے یہی بات کر رہی تھی کہ کھیر میں کچھ نہیں ہے، ویسے ہی مولوی صاحب وہم کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے بھی تو کھائی ہے۔ میں چپ چاپ کمرے میں لیٹی باہر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی۔ مجھے یہ کھیر بہت زیادہ الجھن میں ڈال چکی تھی، حالانکہ اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ سوچ سوچ کر دماغ دکھنے لگا تھا۔ میں سو گئی مگر نیند بھی سکون سے نہیں آ رہی تھی۔ عجیب بے ڈھنگے سے خواب تھے جن سے ڈر کر میں اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں کیوں اس دن خواب میں مجھے بچپن والا پورا منظر دکھائی دیا، جب میں نے اس بگولے میں پتھر مارا۔ میں اٹھی تو میرا تنفس بہت تیز چل رہا تھا، نیند کھل گئی تھی، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ کھیر بھی کسی ایسے ویسے اثر سے بھری ہوئی نہ ہو، مگر میرے دماغ نے فوراً سے انکار کر دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میں بس زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ خیر میں جاگ چکی تھی، باہر آئی تو ابا اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر جھکایا ہوا تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ باقی سب گھر والے سو رہے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ میری طبیعت کا پوچھنے لگے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ابا مجھے دیکھ کر بولے، آسماء خیال رکھا کرو اپنا، ایسے ہی ہر شے نہ کھا لیا کرو جو باہر سے آئے۔ میں نے پوچھا، ابا خیریت؟ آپ کھیر لے کر کہاں گئے تھے؟ میں نے سنا تھا۔ ابا نرمی سے بولے، بس ویسے ہی لے گیا تھا۔ خیر تم پریشان نہ ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، مجھے لگتا ہے یہ وقتی طبیعت خراب ہے۔ میں چپ کر گئی۔ ابا نے مزید کوئی بات نہیں کی تو میں کمرے میں آ گئی۔ اچانک سے مجھے لگا جیسے کوئی بہت تیزی سے میرے پیچھے سے گزرا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب مڑی تھی تو سامنے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ جلدی سے پلٹی مگر وہاں بھی سب کچھ صاف تھا۔ مجھے ابا کی نصیحت یاد آئی تو جلدی سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی کمرے میں سے دھوئیں کی بو اٹھنے لگی۔ پہلے تو بہت ہلکی تھی لیکن آیت الکرسی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بو میں اضافہ ہونے لگا۔ میں نے پڑھ لی تھی تو بو بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسی پراسرار حرکت کمرے میں نہیں ہوئی، جبکہ باقی پوری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ زیادہ تو نہیں مگر اتنا ضرور سمجھ پا رہی تھی کہ میں کسی بہت بڑے بھول بھلائیے میں الجھ گئی ہوں، جہاں سے نکلنا شاید میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر سو گئی۔ صبح اٹھی تو 12 بج رہے تھے۔ اماں غصہ کرنے لگیں کہ اتنی دیر سونے سے نحوست ہوتی ہے۔ میں چپ رہی۔ پہلے سوچا اس مشکوک حرکت کے متعلق اماں کو بتانا چاہیے، مگر اسی وقت ابا کی بات یاد آ گئی کہ ایسے ہی ان باتوں کا ذکر بار بار نہیں کرتے، اگر ہوتا دیکھ بھی لیں تو نظر انداز کرتے ہیں۔ سو میں چپ رہی مگر اندر ہی اندر بہت ڈری ہوئی تھی۔ سہمی نگاہوں سے اپنے چاروں اور بار بار دیکھتی کہ کہیں کچھ عجیب یا پراسرار سا تو نہیں ہو رہا۔ ظہر کے وقت ابا نماز پڑھ کر آئے تو ایک کالا دھاگا میری کلائی پر باندھ دیا۔ وہ بالکل ویسا ہی دھاگا تھا جیسا بچپن میں اس بوڑھے شخص نے باندھا تھا۔ میں نے حیرانی سے ابا سے پوچھا، یہ کیا ہے اور یہ کیوں باندھ رہے ہیں؟ ابا نے مجھے خاموش رہنے کا بولا اور پھر کچھ پڑھتے ہوئے اس دھاگے کی گرہ لگانے کے بعد بولے، بس بیٹا، جیسا بچپن میں کچھ ہوا تھا ابھی بھی ویسا ہی ہے، کسی کو بھی مت بتانا، جیسے بچپن میں اس بات کا راز رکھا تھا اب بھی رکھنا، میں تم سے یہی امید کرتا ہوں۔ میں چونک گئی۔ بچپن میں تو مجھ پر اثر ہوا تھا، تو کیا اب بھی؟ ابا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا بولا تو میں بولتی زبان ایک دم سے ساکت کر چکی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابا نے مزید تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بچپن میں زیادہ اثر تھا، اب اتنا نہیں ہے، پریشان ہوگی تو کام بگڑ سکتا ہے، اسی لیے نظر انداز کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ویسے بھی یہ دھاگا باندھ دیا ہے، اب بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دھاگا انہیں بزرگ کے ایک شاگرد نے دیا ہے، وہ اللہ والے تو اس دنیا میں نہیں رہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس دھاگے میں بھی اتنی تاثیر ہوگی کہ تمہاری حفاظت بآسانی کی جا سکے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اماں بھی وہاں آ گئی۔ میرے ہاتھ میں بندھا دھاگا دیکھ کر ابا سے پوچھنے لگی، یہ دھاگا کیوں باندھا ہے جی؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے میں خود ہی بول پڑی، ابا نے نہیں باندھا، میں نے خود ہی باندھا ہے، کہیں پڑھا تھا کہ اگر نظر ہو جائے تو کالے دھاگے سے اتر جاتی ہے، بس اب میری نظر بھی اتر جائے گی۔ یہ کہانی میں نے اتنی جلدی گھڑی کہ ابا مجھے دیکھ کر رہ گئے۔ اماں بھی حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولی، آج تک تو تم نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کی، اب کیا ہو گیا؟ میں بولنے لگی،
तो अब्बा जल्दी से बोल पड़े, अरे नेक बख्श, जाने दो, बच्ची है, अगर इसे लगता है कि इस तरह बुरी नज़र उतर जाएगी तो क्या गलत है। इसके दिन हैं, आजमाने दो जो आजमाते हैं। तुम मुझे एक कप चाय बना दो। अब्बा अम्मा को बातों में लगाकर वहाँ से ले गए, जबकि मैं किचन में आ गई। परेशान तो थी, मगर मैंने अब्बा की बात मानने का अहद कर लिया कि ऐसी बातों के मुतालिक ना सोचूंगी और ना ही सर पर सवार करूंगी। वैसे भी जो होना हुआ वो होकर ही रहेगा, उन्हीं को मैं कौन टाल सकता है। टालने वाली तो परेशानी से कुड़ कर जीने के बजाय खुश होकर जिया जाए। इसके बाद वाकई ऐसा हुआ, मैंने मुकम्मल अपनी तवज्जो हटा ली और मौजूदाना तौर पर ऐसी कोई हरकत भी नहीं हुई जो मुझे डराने और खौफजदा करने का सबब बनती। इस बात को हफ्ता हो गया तो मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत डर बैठा था वो भी जाता रहा, और इस तरह करते करते 3 माह गुजर गए। वो काला धागा हुनूस मेरी कलाई में बंधा हुआ था। अब मैंने सोच लिया था कि इसे नहीं उतारूंगी और यही मेरे हक में बेहतर रहेगा। एक रात अब्बा मेरे पास आए और सरगोशी के अंदाज में बोले, आसमा, मुझे वो थैली दो, मुझे ज़रूरत है उसकी। मैंने हैरत से पूछा, अब क्या करनी है वो थैली? कहाँ ज़रूरत पड़ गई? अब्बा नरमी से बोले, मैंने बहुत सोचा है कि इस इनाम का क्या करूं, मगर अल्लाह ने जितनी रोज़ी दी है उसमें हमारा गुजारा अच्छा हो जाता है, और मुझे लगता है कि इस थैली में बहुत अच्छे इनाम मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूं कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं रात के अंधेरे में उन्हें किसी तरह थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें से दे दूं। हमारे पास भी ऐसे ही तो पड़ा है, और दूसरा मैं वो इनाम अपने घर में रखना भी नहीं चाहता। कोई ख़ास वजह? मैं अब्बा की आखिरी बात पर चौंक गई। अब्बा इस बात में सर हिलाकर बोले, हाँ, बस इसे रखना खतरे से खाली नहीं। तुम वो थैली मुझे दे दो, मैं उसे ज़रूरतमंदों में राजदारी से बांट दूंगा। मैंने चुप करके वो थैली अब्बा को थमा दी, लेकिन जब थैली निकालने के लिए बक्सा खोला तो उसके अंदर एक चादर भी पड़ी थी जिससे भीनी भीनी सी खुशबू उठ रही थी। मैंने जहन पर जोर डाला तो वो चादर अब्बा उस रात खुद पर ओढ़ कर लाए थे। फिर ऐसे ही थैली के साथ वो भी तय करके पकड़ा दी, तो मैंने उसे भी बक्से में रख दिया। मैंने उस चादर को निकाला और अब्बा को वो भी थमा दी। साथ ही पूछा, ये किसकी है? अब्बा, आपकी तो नहीं लगती। वो चौंक गए। इस चादर को जल्दी से मेरे हाथों से पकड़ लिया और फिर सरगोशी के अंदाज में बोले, तो यही है वो फसाद की जड़। मैं अब्बा की बात सुन चुकी थी, मगर इस बात के मतलब को नहीं समझ पाई। पूछने पर अब्बा ने भी मुझे उसकी वजाहत करना ज़रूरी नहीं समझा। वो चादर और थैली लेकर चले गए। अब्बा की हरकतें बहुत मशकूक हो रही थी, जिससे मुझे भी परेशानी लाहक हो गई थी। इस बात को कुछ दिन फिर गुजर गए। मुझे दोबारा वो चादर और थैली घर में नजर नहीं आई, ना ही अब्बा ने उसका कोई जिक्र मेरे साथ किया। मैं भी खामोश रही। जब वो बताना नहीं चाहेंगे, खुद ही बता देंगे। एक रोज़ अचानक से अब्बा की हालत ख़राब हो गई। वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे जब सजदे में जाते उन्हें दिल का दौरा पड़ा। नमाजी किसी तरह उन्हें क्लिनिक पर ले गए, जहाँ बर वक्त इलाज तो हो गया, मगर 1-2 दिन के वक्फे के बाद अब्बा को फालिज का अटैक भी हो चुका था। अब मजबूरन उन्हें शहर लेकर जाना पड़ा, जहाँ काफ़ी वक्त और पैसा लगा। वो पैसा अब्बा ने खुद ही दिया था। शायद वो इनामी थैली काम आ गई थी। इलाज करवा कर घर वापस लाए तो अब्बा ने मस्जिद जाना भी छोड़ दिया। उनसे उठकर खुद बैठा नहीं जाता था। खुजा के चलकर मस्जिद जाना जान जोखम का काम था। हाल बत्ता बात मुकम्मल कर लेते थे। अम्मा और बाकी बहन भाई दरगाह पर गए। अम्मा ने अब्बा की सेहतयाबी के लिए मन्नत मानी थी। अपने मायके में तो साथ बाकी बच्चों को भी ले गई, जबकि अब्बा की देखभाल के लिए मैं घर पे थी। तकरीबन रात का वक्त था जब मैं अब्बा को खाना खिलाकर फारिग हुई। अभी उठी थी कि बाहर का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने बाहर पता किया तो कोई आदमी था जो अब्बा का नाम ले रहा था। मैंने आकर अब्बा को उसका बताया तो वो चौंक गए। उनके चेहरे पर तशवीश और नकाहत दोनों में बड़े आराम से देख सकते थे। अब्बा कुछ देर ना बोले तो मैंने पूछा, क्या कहूँ उस आदमी को? काफ़ी दूर से आया है वो? अब्बा बेबसी से बोले, हाँ दूर से तो आया है, मिलना भी पड़ेगा, ना मिला तो डर भी लगता है। खैर तुम उसे अंदर बुला लो, मुझसे तो बाहर नहीं जाया जाएगा। मैं उस आदमी को अंदर आने का बोलकर खुद किचन में चली गई। जैसे ही वो घर के अंदर आया तो एक बड़ी ही खूबसूरत सी महक चारों तरफ फैल गई, मगर मेरा जिस्म धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया, जिस पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और किचन में ही बैठी रही। उस आदमी ने बिल्कुल वैसी ही चादर में खुद को छुपाया हुआ था जैसी उस रात अब्बा ने ओढ़ रखी थी। अंदर आकर भी उसने अपनी चादर नहीं उतारी और अब्बा के सामने कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे बात करने लगा। मैं चूंकि किचन में खड़ी थी तो कुछ अल्फाज ही मुझ तक पहुंच पा रहे थे, जिनमें से मैंने उस आदमी के आने का मकसद आखज़ किया। वो निकाह की बात कर रहा था, यानी अब्बा को अपनी किसी शादी की तकरीब में बुलाना चाहता है।
جس کے جواب میں ابا مسلسل انکار کر رہے تھے اور وہ آدمی ابا کی بات مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے خود اس آدمی پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ ابا کی حالت اتنی خراب ہے، خود سے وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، تو یہ آدمی کسی دوسرے مولوی سے نکاح کیوں نہیں پڑھوا لیتا؟ کیوں ضد کیے جا رہا ہے؟ میں اپنی سوچوں میں مگن تھی جب وہ آدمی لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ میں جلدی سے باہر آئی۔ ایک تو مجھے عجیب سی کمزوری ہو رہی تھی، مگر اسے نظر انداز کر کے میں نے پوچھا، کون تھا یہ آدمی اور کیا بول رہا تھا؟ ابا نے دھیرے سے بتایا کہ وہ نکاح کے لیے کہنے آیا تھا۔ آنے والی جمعرات کو شادی کی تقریب ہے ان کے قبیلے میں، تو اسی لیے بلاوا لے کر آیا تھا۔ مجھے یہ لفظ قبیلہ بھی سننے میں تھوڑا عجیب لگا، مگر یہ لفظ نہیں تھا کہ میں ابا سے بحث کرتی۔ بے شک قبیلے اب نہیں ہوتے، اور کیا پتہ ان کا قبیلہ ابھی تک موجود ہو۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی، ساتھ ہی ابا کو منع کر دیا کہ ہزاروں مولوی ہیں، ان سے پڑھوا لیں یہ نکاح۔ حالت نہیں دیکھ رہے آپ کی، آپ ٹھیک طرح سے تو بیٹھ نہیں سکتے، وہاں کیسے جائیں گے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ابا نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ ویسے بھی اس قبیلے میں جتنے نکاح ہوں گے وہ مجھے ہی پڑھانے ہیں، کیونکہ میں وہاں پہلے ایک نکاح پڑھا چکا ہوں، تو اب انکار نہیں کر سکتا۔ سواری یہ خود ہی بھیج دیں گے اور میں تھوڑی دیر تک ہی لوٹ آؤں گا۔ ویسے بھی کون سا بھی جانا ہے، جمعرات کو جانا ہے۔ مجھے اس شخص پر بڑا غصہ آیا کہ سب کچھ آنکھوں دیکھنے کے باوجود اس پتھر دل انسان کو ذرا رحم نہیں آیا۔ کتنا روب ڈال رہا تھا ابا پر۔ مجھے رہ کر غصہ چڑھنے لگا۔ ویسے بھی میرا جسم بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا، وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ میں ابا کو سلانے کے بعد کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس رات پھر وہی ہوا، وہی بگولے والا بچپن کا قصہ مجھے خواب میں دکھائی دیا۔ صبح اٹھی تو سارا خواب یاد تھا۔ میں اسی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ خواب مجھے بار بار کیوں دکھائی دے رہا ہے، اور اس کا حقیقت یا میرے حال سے کوئی تعلق ہے۔ مگر سوچنے کے باوجود جب کچھ پلے نہیں پڑا تو وہی روز کے کام نمٹانے لگی۔ جمعرات بھی آ گئی تو ابا نے اپنا سفید کاٹن کا جوڑا مجھے استری کروایا اور جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ میں نے ابا سے کہہ دیا کہ جاؤں گی تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، اکیلے نہیں جانے دوں گی، آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ ابا نے میری بات رد کر دی اور کہا، وہاں مجھے ہی جانا ہے، تمہارے جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں اپنی ضد پر اڑی رہی کہ ٹھیک ہے، ایک طرف بیٹھ جاؤں گی، مگر آپ کو خود کی نظروں سے دور بالکل نہیں کروں گی، پھر آپ راضی رہیں یا ناراض۔ وہ چپ کر گئے، پھر مجھے سمجھانے کے انداز میں بولے کہ آسماں میں تمہیں وہاں لے کر جاتا، مگر وہاں کے حالات تمہارے حق میں نہیں ہیں، اسی لیے تم نہ ہی جاؤ، بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ میں پھر بھی بضد رہی کہ ہر حال میں مجھے جانا ہے۔ تبھی باہر تانگا آ کر رکا۔ میں نے جلدی سے ابا کو تانگے میں بیٹھنے میں مدد دی اور خود بھی بڑی سی چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ ابا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں اس انوکھی شادی پر جا رہی تھی، جس کا نکاح پڑھوانے کے لیے ابا کو بسر اصرار بلوایا گیا۔ کچھ ہی دیر میں تانگا عجیب سے جنگل سے گزرنے لگا۔ میں شادی گھر سے بہت کم باہر نکلتی تھی، تو یہ علاقہ مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ خیر، جنگل عبور کرنے کے بعد ایک وسیع و عریض میدان تھا جس میں قناتیں لگی ہوئی تھیں۔ تانگا وہاں جا کر رکا اور ایک آدمی آگے بڑھ کر ابا کی اترنے میں مدد کرنے لگا۔ جگہ تو عجیب سی تھی، لوگ اس سے بھی عجیب تھے۔ عام طور پر لوگوں کا قد درمیانہ سا ہوتا ہے، مگر وہاں سب کا ہی قد لمبا تھا، کوئی چھوٹا یا درمیانے قد کا نہیں تھا۔ سب ایک جتنے ہی تھے اور لمبے لمبے چوغے سے پہن رکھے تھے، جن کے تیز رنگ آنکھوں میں چبھ رہے تھے۔ میں اور ابا جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، میں تو اس کی تیاری دیکھ کر حیران تھی، گویا زمین نہیں کسی جنت کا ٹکڑا تھا۔ ایسا بیش قیمتی سامان اور سجاوٹ کے انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہ جا سکے۔ ابھی وہاں بہت قلیل لوگ تھے، شاید وقت نہیں ہوا تھا، اسی لیے رش کافی کم تھا۔ ہمیں ایک جانب کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ بیٹھتے ہی ابا نے مجھے تاکید کی کہ کسی سے غیر ضروری بات نہیں کرنی، صرف یہاں بیٹھو، نکاح ہوتے ہی ہم نکل جائیں گے، مگر تب تک تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرو گی تم۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خود وہاں کی سجاوٹ دیکھنے لگی۔ وہ بے حد پیاری تھی، اس میں سیاہ اور سنہری امتزاج تھا جو آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ لیکن جب سے میں وہاں پر آئی تھی، میرا جسم دھیرے دھیرے گرم ہونا شروع ہو گیا۔ اب تو اس بات پر میں نے زیادہ دھیان بھی نہیں دیا، کیونکہ میرے لیے یہ عام بات بن چکی تھی۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد تقریب شروع ہو گئی اور ایک بہت بڑی ڈولی میں دلہن کو لایا گیا، جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا تھا اور کھلا سا فراک پہن رکھا تھا۔ وہاں کی لڑکیاں اس قدر حسین تھی کہ نظر ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابا، یہ کون لوگ ہیں؟ میں ابا کے قریب جھک کر پوچھنے لگی، مگر اس وقت ایک لمبا چوڑا خوبصورت مرد ہمارے پاس آیا۔
और अब्बा का निकाह पढ़वाने के लिए आने का शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने भी धीरे से कह दिया कि आप शुक्रिया तो कर रहे हैं मगर ख्याल करना चाहिए था, वो बीमार हैं, मगर उन्हें इसरार करके बुलाया गया है। मेरे बोलने पर उस आदमी ने चौंक कर मुझे देखा और फिर बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया, जबकि अब्बा मुझ पर गुस्सा होने लगे कि ऐसी क्यों बात की जब मैंने तुम्हें रोका था। बेशक की जगह जितनी भी खूबसूरत है, खतरे से खाली नहीं। एक एक बात और कदम सोच कर रखना होगा। मैंने अब कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग बहुत अजीब थे, लंबे लंबे और बाकी इंसानों से थोड़े मुख्तलिफ, शायद कबीले के लोग होंगे। ये सोचकर मैं खुद को मुतमईन करने लगी। फिर निकाह की बारी आई तो अब्बा को स्टेज पर ले जाया गया, जहां अब्बा ने निकाह पढ़वा दिया। सबने एक दूसरे को बहुत मुबारकबाद पेश की और उसके बाद मिठाई का दौर चला। मिठाई का दौर चलते ही एक आदमी ने अब्बा से दरख्वास्त की कि इस बाबरकत घड़ी को तिलावत कुरान से थोड़ा और बढ़ा लिया जाए। मैं उन्हें मना करने लगी। स्टेज पर गई कि अब्बा की हालत ठीक नहीं थी। बेशक वो बोलते थे लेकिन ज़्यादा देर बोल नहीं सकते थे, उन्हें खांसी होने लगती थी। मुझे उन लोगों से ज़्यादा अब्बा पर गुस्सा आ रहा था कि जो बिला वजह ही आगे अपनी जगह किसी और को भेज देते, मगर अब क्या कह सकती थी। खैर मैंने उस आदमी को मना करने गई तो अब्बा ने इशारे से अपने पास बुलाया। सब लोगों की निगाहें मुझ पर जमी हुई थी, मगर मैंने पूरा ध्यान अब्बा की तरफ रखा। अब्बा ने मेरे कान में सरगोशी के अंदाज में कहा कि नीचे चली जाओ और कुछ ना बोलो। मैंने भी इसी तरह किया कि ठीक है, अगर तिलावत करना ज़रूरी है तो मैं कर देती हूँ, आपकी तबीयत बिगड़ने का ख़तरा है। अब्बा ने मुझे मना किया, मगर मैंने उस आदमी से कहा मेरे अब्बा की हालत नासाज है, पहले ही आपके कहने पर वो निकाह पढ़ाने के लिए चले आए हैं, मगर तिलावत मैं कर देती हूँ, मैंने भी हिफ्ज़ किया हुआ है। वो आदमी और पूरा मजमा मुझे दम साधे सुन रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा खामोशी थी, इतनी कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। मैंने उस आदमी से पूछा इजाज़त है, तो उसने सर हिला दिया, जबकि अब्बा मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहे थे। मैंने तिलावत करने लगी तो वही आदमी नरमी से बोला सूरह जिन की तिलावत करनी है। मैं पहले तो चौंक गई और फिर अब्बा की तरफ देखा, जो मुझे बड़ी बेबसी से देख रहे थे। खैर इसके बाद मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर तिलावत शुरू कर दी। मेरी तजवीद बेहतरीन थी, सभी उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। मैं जब तिलावत मुकम्मल करके एक तरफ को हुई तो भरे मजमे की खामोशी सिर्फ एक आवाज़ की वजह से टूटी थी। वो वही था जो अब्बा को बुलाने घर पर आया था और अभी कुछ देर पहले भी अब्बा से मिल कर गया था। वो मुझसे नहीं अब्बा से मुखातिब था कि मौलवी साहब, अभी और इसी वक्त मुझे आपकी बेटी से निकाह करना है। ये वही है जिसमें इतने बरसों से ढूंढ रहा था। मगर जब मायूस होने लगा तो ये खुद ही मेरे सामने आ गई। ये बात सुनकर पूरे मजमे में हाहाकार मच गई। अब्बा बौखला कर कभी मुझे देखते और कभी उस लड़के को। मैं खुद हैरान थी। मैंने चिल्ला कर पूछा कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। इस तरह बुलाकर किसी को बेइज्जत करने की क्या वजह है? मुझे ये डर था कि अब्बा कहीं गलत न समझ लें, मगर वो भी बगैर किसी लिहाज के बोला जानती हैं आप मुझे? मैं वही हूँ जिसे बचपन में पत्थर मारकर भागी थी। मैं आपको देख तो नहीं सका था क्योंकि आप अकेली नहीं थी, और भी लड़कियाँ थीं और सबकी खुशबू एक दूसरे से मिली हुई थी, तो पहचान करना मुश्किल थी। मगर मैं इतना पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इस फन भी आप सूरह जिन की तिलावत करते हुए खेतों की तरफ आई थी। मैं आपकी तिलावत सुनकर ही बाहर आया था, देखना चाहता था, मगर तभी मेरे मुकाबले पर एक शैतानी ताकत आ गई थी और वो पत्थर जो आपने मुझे मारा था वो उसे लग गया, जिससे वो मर गया। मैं बच्चा था, उसी लम्हे से मैं आपसे मोहब्बत करने लगा। फिर शायद मैं आप तक पहुंच जाता, मगर आपने हिसार किया हुआ था। मुझे वो धागा याद आया जो उस दिन बुजुर्ग ने दिया था, तो मैं आपको नहीं ढूंढ सका। मेरी चादर मौलवी साहब लेकर गए थे, मैं वो हासिल करने आया तो आप पर दिल हार बैठा। मैं नहीं जानता था कि आप वही हैं जिसकी तिलावत सुनकर मैं बचपन में ही उससे इश्क कर बैठा। मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुदरत ने इस तरह निज़ाम बनाया है कि जिससे इश्क किया जाता है और जिस पर दिल हारा था, वो दोनों आप ही थी। पूरा मजमा सांस रोके उसकी बात सुन रहा था। उसने वहीं खड़े खड़े अब्बा से मेरा दोबारा हाथ मांगा, मगर साथ ये भी कहा कि अगर वो इनकार करेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। वो आखिरी दम तक मुझे किसी और का नहीं होने देगा। उसी रात बहुत सी बातों और सोचों के बावजूद मेरा सलाहुद्दीन से निकाह पढ़वा दिया गया और अब्बा मुझे घर वापस ले आए। जो भी था निकाह हो चुका था, मगर वो मेरी रुखसती बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे। मेरे अब्बा जो छुप छुप कर जन्नात का निकाह पढ़ाते थे, आज उन्हीं से अपनी बेटी का निकाह पढ़वा चुके थे। मगर अब जो भी था, मुझे रुखसत तो करना ही था।